خطیب الاس سرکار علامہ ناصر عباس ملتان اور ان سے التماس ہے اس ہم شکل پیمبر کے جنازے کی شبیہ برآمد کرائے کہ جس کے لاشے پہ صابروں کا سردار رو کے کہتا تھا اکبر مجھے نظر کچھ نہیں آتا. اس مولا کے جنازے کی شبیہ برآمد کرائے. مولا آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا. سرکار علامہ ناصر عباس ملتان. بسم اللہ. اور دعا بھی فرمانی ہے خالق ان کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا. وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ. قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ جمیل و یحب الجمال. صلوات بلند آواز سے محمد و اہل بیت محمد. خداوند عالم مخدوم عالمیان کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اب وہ کون سی خوبصورتیں ہیں جن کو خدا پسند کرتا ہے؟ وہ کون سی تصویریں ہیں جن پر خود مصور عاشق ہو گیا؟ وہ کون سے چہرے ہیں جو خود اس کے تعارف کا ذریعہ بن گئے؟ اس نے روئے زمین پر اپنا ایک گھر بنوایا. اور وہ گھر آدم علیہ السلام سے پہلے کا بنا. اس کے لیے نص قرآنی یہ ہے کہ اِنَّا اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ. سب سے پہلا گھر جو ہم نے انسانوں کے لیے بنایا لِلَّذِي بِبَکَّہ، اسے بکہ کے شہر میں بنایا. مکہ بعد میں نام ہوا، اصلی نام ہے بکہ، اور بکہ ہے آہو بکا سے. یعنی اللہ کا پہلا گھر شبیر کا امام بارگاہ ہے. اللہ کا پہلا گھر عزا خانہ حسین، کیونکہ یہ عزاداری یہ بندوں کی ذمہ داری نہیں، اور اس سے بڑا بد عقیدہ ہی کوئی نہیں جو حالات دیکھ کر پریشان ہو جائے کہ عزاداری کو خطرہ ہے. یہ عقیدہ کسی بد عقیدہ کا ہے کہ عزاداری کو خطرہ ہے. عزاداری اگر ہماری ہو تو ہمیں پریشان ہونا چاہیے.
عبد المطلب نے یمن کے بادشاہ سے کہا تھا میرے اونٹ میرے حوالے کر. اس نے کہا کہ میں نے سمجھا کہ آپ کعبے کی بات کریں گے، آپ اونٹوں کی بات کرتے ہیں. عبد المطلب نے فرمایا اونٹ میرے ہیں، گھر اس کا ہے. اونٹ میرے ہیں، گھر اس کا ہے. اونٹ جانے اور میں جانوں، گھر جانے اور وہ جانے. عزاداری بندوں کی نہیں، اللہ کی ہے. کیونکہ اس نے قرآن میں وعدہ کیا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں. شبیر نے کیا اس کا ذکر، اور نوکے نیزہ پر بھی اسی کا ذکر کیا. میں پھر توجہ چاہتا ہوں، جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے سادات عظام کی دعا سے فکر عرض کرنا چاہتا ہوں. شبیر نے کس کا ذکر کیا؟ اللہ کا، رحمان کا. سجدے کی حالت میں شہید ہوا. سجدہ کائنات کی وہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ عابد ہے، معبود نہیں. توجہ چاہتا ہوں، کائنات میں کسی بھی کتاب کی کوئی روایت حسین کے سجدے سے زیادہ معتبر نہیں. وہ سجدے کی حالت میں دنیا سے گیا، وہ نو کے نیزہ پہ قرآن پڑھتا گیا، اپنے ماننے والوں کو پیغام دیتا گیا، میں گردن کٹوا کے قرآن نہیں چھوڑتا. گردن کٹ جائے پھر بھی تلاوت قرآن کرتا ہوں. قیامت تک جو میرا ماننے والا ہوگا اس کے گھر سے تلاوت قرآن کی آواز آئے گی. یہ وعدہ ہے حضرت شبیر کو، اور اس نے اللہ کا ذکر کر کے اپنا وعدہ پورا کیا. اب اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ شبیر کا ذکر کرے. اس ممبر کی عزت کی قسم، یہ جو تم کر رہے ہو یہ کار خدا ہے، یہ اللہ کا کام ہے. اگر یہ اللہ کا کام نہ ہوتا تو عزاداری خدا پہ قرضہ نہ ہوتا. من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ اور قرض حسنا ہے عزاداری حسین. جس نے حسین کی عزاداری کی، معصوم فرماتے ہیں اللہ اس کا مقروض ہو گیا. کائنات کا وہ عمل دکھا جس سے خدا مقروض ہوتا ہو سوائے عزاداری حسین کے. یہ واحد عمل ہے جو رحمان کو مقروض کر دیتی. مجبور کے ہاتھوں قدیر مقروض ہو جاتا. جس کا ذکر اتنا قیمتی ہو خود مالک کیا ہوگا؟ جس کی عزاداری کی جزا اتنی بلند ہو وہ رحمان رحیم مالک کیا ہوگا؟ تو سامعین گرامی، عزاداری ہے اللہ کی ملکیت. ویسے بھی دنیا ایک فکرے پر بزد ہے کہ کائنات میں جو ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا. اس فکرے پہ ضد ہے دنیا کی کہ خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی، جو کراتا ہے وہ اللہ کراتا ہے. اصل میں یہ فکرہ گھڑا بنی امیہ کے بدماشوں نے یزید جیسے کتے کو بری کروانے کے لیے کہ یزید کا کوئی قصور نہیں، جو کراتا ہے وہ اللہ کراتا ہے. تو جب ہم فاطمہ کے دشمنوں پہ لعنت کریں اعتراض نہ کیا کرو، اس لیے کہ جو کراتا ہے وہ اللہ کا.
ہم سیدہ کا دشمن ہوں۔ اس کو جھنکار ختم کرے نا۔ پھر ماتم بھی اللہ کرواتا ہے، مجلس بھی اللہ کرواتا ہے، ذوالجناح بھی اللہ نکلواتا ہے، علم بھی اللہ اٹھواتا ہے، ہمیں یہاں اللہ بلاتا ہے، تمہیں آنے سے اللہ روکتا ہے۔ انکم الرجس اہل البیت، جہاں اہل بیت ہوں، با نجاستوں کا کام کیوں؟ تو کائنات میں عزاداری کا پہلا گھر خانہ کعبہ ہے، اس لیے چاہنے کے باوجود اس کا غلاف ہرا نہیں ہو سکتا۔ اس کا غلاف کالا رہے گا کیونکہ عزاداری کی علامت ہے۔ آدم نے اپنے بیٹے کی لاش پر دو عمل کیے، پہلے قابیل پر لعنت کی، پھر حابیل پہ گریہ کیا۔ قیامت تک آدم کی جو جائز اولاد ہے وہ مقتول پر روئے گی، قاتل پر لعنت کرے گی۔ سلامت و آباد شاہ آل محمد آپ کو آباد رہے۔ سلسلہ آگے چلتا گیا، اللہ نے چاہا کہ ہر نبی روئے۔ کائنات میں وہ نبی نہیں جسے خدا نے رلایا نہ ہو۔ ایک نبی تھا وہ روتا نہیں تھا، کیونکہ انسان روتا ہے غربت کی وجہ سے، وہ بادشاہ تھا۔ انسان روتا ہے اس کے بیٹے نہ ہو، اس کے 12 بیٹے تھے۔ اللہ نے چاہا کہ یعقوب روئے، اس نے اس کے یوسف کو گم کر دیا۔ اب رو جناب یوسف کے لیے، تو رو تاکہ فتویٰ دینے والوں کے منہ بند ہو۔ تم کہتے ہو کہ زندہ کو نہیں رونا چاہیے، یوسف زندہ ہے، یعقوب رو رہا ہے، جرت ہے تو فتویٰ لگاؤ۔ اور فکرے کہہ رہا ہے ہائے یوسف۔ اللہ نے قرآن میں اسی لیے لکھ دیا تاکہ دنیا کو سمجھ آئے کہ اگر ہائے یوسف جائز ہے تو ہائے حسین بھی ناجائز نہیں۔ پھر شبیہوں کے حال بھی ہمیں یوسف کے حال سے پتہ چلے۔ یوسف نبی بادشاہ بن گیا، جن بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تھا وہ غلہ مانگنے کے لیے آ گئے۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ وہی یوسف ہے۔ یوسف کو معلوم تھا یہ میرے بھائی ہیں۔ جناب یوسف نے ان کی دعوت کی، کمرے کے اندر تصویریں بنوائیں، ایک کنواں بنوایا، اس میں گرتا ہوا بچہ بنایا، 7 بندے بنایا جن کی شکلیں واضح نہیں تھی۔ قرآن کی قسم میرے شیعہ سنی بھائیوں، یوسف کے بھائی کمرے میں آئے، کھانا کھائے بغیر لڑ کے اٹھ گئے، کہنے لگے یا ان پہ کپڑا ڈال یا ہمیں کہیں اور کھانا کھلا۔ حالانکہ وہ تصویریں انہیں کچھ نہیں کہہ رہی تھی۔ ان کا لڑ کے اٹھ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ شبیہ مجرم کو اس کا جرم یاد دلوا دے۔ انہیں کنواں دیکھ کر یاد آ گیا۔ زمانہ خلیل الرحمن کا آیا، خدا کے مخلص بندوں میں سے خلیل، اس کا بیٹا بڑا ہوا اسماعیل، دونوں نے مل کر خانہ کعبہ کی دیواریں جو طوفان نوح میں منہدم ہو گئی تھی اس کی تعمیر نو کی۔ گھر بن گیا، ابراہیم پریشان۔ اب آج قدرت آئی، ابراہیم پریشان کیوں؟ فرمایا وادی غیر ذی زرع ہے، پانی بہتا نہیں، پھل پھول ہوتے نہیں، اس کا طواف کون کرے گا؟ اللہ نے زمین کے ایک ٹکڑے کو اٹھایا، اس ٹکڑے نے خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ اس میں چشمے، اس میں ندیاں، اس میں پہاڑ، اس میں اچھے موسم، اس میں ہر پھل، اس میں ہر پھول۔ اللہ نے اس طواف کرنے والے زمین کے ٹکڑے کا نام رکھا طائف۔
جو میرے ساتھ سفر کر رہے ہیں، میں کسی منزل تک جانا چاہتا ہوں، اس ٹکڑے کا نام رکھا طائف۔ یہ مکے سے 80 کلومیٹر دور ہے۔ اس سرزمین نے کعبے کا طواف کیا۔ قبلہ کعبہ عربی سے بھی واقف ہے، جانتے ہیں، طائف کا مطلب ہے طواف کرنے والا۔ اس کا موسم اسی طرح سے ہوتا تھا جیسے پاکستان میں مری کا موسم۔ عرب کی گرمی کے ستائے ہوئے لوگ مکے سے شدید گرمی کے موسم میں طائف چلے جاتے تھے۔ طائف کے اندر ایک شریف قبیلے کی حکومت تھی جن کا نام ہے بنو ثقیف۔ یہ کائنات میں اپنے حسن کی وجہ سے مشہور تھے۔ جب گرمی آتی تھی لوگ وہاں پہنچتے تھے، وہاں پہنچنے کے بعد میلے لگ جاتے تھے، خرید و فروخت ہوتی تھی، منڈیاں لگ جاتی تھی۔ اللہ نے اسی میلے کے موسم میں اپنے حبیب کو حکم دیا، جا میرے دین کی تبلیغ کر۔ سید الانبیاء بیک وقت مبلغ توحید و ولایت محمد مصطفیٰ طائف کے موسم میں پہنچو۔ عرب کے بے غیرت اور ملعون سرکش سرداروں کے سکھانے پر بچوں نے آقا نامدار کو پتھر مارے۔ سید الانبیاء لہو لہان ہوئے۔ اس پورے طائف میں ایک سردار تھا جو مصطفیٰ کے آگے آ کے کھڑا ہو گیا تاکہ پتھر حضور کو نہ لگے۔ اس کا نام ہے ابو مسعود ثقفی۔ یہ وہی عزت مآب ہستی ہے جس کے لیے ابو جہل جیسا بے غیرت بھی کہتا تھا کہ اللہ نے اس پر قرآن کیوں نہیں اتارا؟ اگر اللہ اس پر قرآن اتارتا تو میں اسے نبی مان لیتا۔ صلح حدیبیہ کے اندر یہی عزت مآب سردار ثالث بنا۔ عربوں کی عادت تھی جب کسی کو مردانگی کا تانا دیتے تھے اس کی داڑھی کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ سہیل نامی کافر اور مشرک نے مصطفیٰ کی داڑھی کی طرف اشارہ کرنے کا ارادہ کیا، ابھی ہاتھ اس کا اٹھا تھا کہ یہ اپنی محبت مصطفیٰ سے چھپا نہ سکا۔ اسی سردار کی تلوار نکلی اور اپنی تلوار سے اس نے اس کے ہاتھ کو نیچے کیا۔ کہنے لگا محمد کی طرف ہاتھ کیا تو میں تیرا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ اللہ نے اس سردار کو 2 بیٹے عطا کی۔ اس کے بڑے بیٹے کا نام ہے ابی عبیدہ، اس سے مختار پیدا ہوا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اس نے چون چون کے حسین کے دشمن اس طرح سے مارے جس طرح آج کل شام میں حزب اللہ مار رہی ہے۔ اس نے حسین کے قاتلوں کو فنار کیا، اس لیے حسین کے دشمنوں کو وہ اچھا نہیں لگتا۔ مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی۔ ابی عبیدہ کا ایک بھائی ہے جس کا نام ہے ابی مرہ۔ ابی مرہ کی شادی ہوئی ابو سفیان کی بیٹی کے ساتھ۔ اس زمانے میں چھوٹے قبیلوں کے لوگ بڑے سرداروں کو رشتے کی پیشکش کرتے تھے تاکہ دنیا میں ان کی عزت بنے۔ اس بی بی کا نام ہے جناب میمونہ۔ یہ جناب میمونہ بنی امیہ سے تھی، ابو سفیان کی بیٹی، معاویہ کی بہن، یزید کی پھوپھی۔ یہ ابی مرہ کی زوجہ بنی۔ ابی مرہ کو اللہ نے 2 بیٹیاں عطا کی، ایک کا نام ام فروہ، دوسری کا نام جناب لیلا۔ ایک اجڑے ہوئے شہروں والے کی ماں بنی، ایک ادھوری جوانی کی ماں بنی۔ دونوں علی کی بہویں بن کر آئیں، ایک قاسم کی ماں ہے، دوسری علی اکبر کی ماں۔ اس خاندان کا چشم و چراغ ہے جناب علی اکبر۔ دادے کی طرف سے علی کا پوتر، ننیال کی طرف سے بنو ثقیف۔ اس شہزادے کے حسن کے بارے میں اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ مقتل میں لکھا ہے علی کی بیٹی ہر سال ایک برقعے میں اضافہ کر دیتی تھی۔ میر انیس فرماتے ہیں جب گھر سے نکلتا تھا وہ شبیر کا دلدار، ہو جاتی تھی ہر ایک گلی مصر کا بازار۔ میں
اس شہزادے کا جنازہ برآمد کراؤں گا سادات کی اجازت سے، لیکن غربت کا ایک فکرہ کہتا ہوں، لوگوں کے جوانوں کی شادیاں ہوتی ہیں، شبیر کے جوانوں کے جنازے ہوتے ہیں۔ کائنات کا کتنا غریب ہے حسین، اولاد چھوٹی ہو تو دل کرتا ہے کہ میری انگلی پکڑ کے چلے، اولاد جوان ہو حسرت ہوتی ہے شہرے باندھے۔ شبیر اس غریب کا نام ہے جس کا اصغر پیدل نہیں چل سکا، جس کا اکبر شہرے نہیں باندھ سکا۔ علماء آج تک فیصلہ نہیں کر سکے شبیر کو زیادہ پیارا تھا یا بی بی زینب عالیہ کو زیادہ پیارا تھا۔ خود اکبر کی ماں کہتی ہے آدھی آدھی رات کو علی اکبر کے جھولے کے پاس کبھی زینب جھک کے کھڑی ہوتی تھی، کبھی حسین جھک کے کھڑے ہوتے تھے۔ میں پوچھتی تھی مولا سوئے نہیں؟ فرماتے تھے اکبر کی محبت سونے نہیں دے۔ اللہ تمہاری ہائے قبول کرے، حسین کی ماں تمہاری جوانی سلامت رکھے۔ حسین کے اکبر کو ہائے کر کے رونے والوں، جناب زہرا تمہیں دنیا کو کوئی غم نہ دے۔ میں ایک اور سوال کرتا ہوں، سورج مکھی کا پھول دیکھا ہوگا تم، اس کی صفت ہے جدھر جدھر سورج مڑتا ہے ادھر ادھر یہ پھول مڑتا ہے۔ پورا رستہ جدھر جدھر شبیر کا سر مڑتا تھا، ہر شہید کا سر اسی طرف مڑ جاتا تھا۔ غازی کا سر گھوڑے کی گردن سے حسین کی طرف، قاسم کا سر نوک کے نیزہ سے حسین کی طرف، لیکن جدھر جدھر علی اکبر کا سر جاتا تھا اسی طرف میرے مولا حسین کا سر مڑ جاتا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے کمینے شمر نے باپ اور بیٹے کے پیار کو آزمانا چاہا، کبھی یہ اکبر کے سر کو اچھال کے پیچھے پھینکتا، کبھی اکبر، میں نے فکرہ پڑھ لیا ہے تم نے سمجھا نہیں، کبھی اکبر کے سر کو اچھال کے آگے پھینکتا، غریب کا سر نوک کے نیزہ پہ، کبھی اکبر کے سر کی طرف پیچھے مڑ جاتا، کبھی اکبر کے سر کی طرف آگے مڑ جاتا۔ اللہ شمر پہ لعنت کرے، اس بے غیرت نے ایک مقام پہ علی اکبر کے سر کو نیزے سے اتارا، ایک صندوق کے اندر بند کیا، صندوق کو تالا لگایا، صبح کا وقت ہوا، سروں کی گنتی ہوئی، سارے سر موجود تھے، شبیر کا سر نہ تھا۔ اس ظالم نے تازیانہ اٹھایا، سجاد کی پشت پہ تازیانے مار کے کہنے لگا بتا تیرے بابا کا سر کہاں ہے؟ غریب کہتے تو بتا علی اکبر کا سر کہاں ہے؟ جیسے ہی میری طرف دیکھنا جو ماتم کرنے کے لیے آیا ہے، جیسے اس صندوق کو کھولا جس میں اکبر کا سر تھا، شبیر اپنے کٹے ہوئے ہونٹوں کو علی اکبر کے ہونٹوں پہ رکھ کے رو رو کے کہہ رہا تھا واہ بنیا بیٹا علی اکبر، کیا تیرے جیسے بیٹے پرچھیوں کے لیے پالے جاتے؟ اجروں کو ملن اس کا روک ادھر میری طرف کر، کیا تیرے جیسے بیٹے برچھیوں کے لیے پالے جاتے؟ عزاداران امام پیغمبر اعظم نے بت توڑے، میں سجاد شریف جو کعبے میں بت پڑے تھے پیغمبر نے توڑے، ایک بت کے لیے حضور نے فرمایا اسے نہ توڑو، اسے دفن کر دو، کیونکہ اس کی شکل میرے دادا ابراہیم کی طرح ہے۔ پیغمبر نے اس بت کو نہیں توڑا جو نبی کی شکل والا تھا۔ پتہ نہیں کتنے وحشی مسلمان تھے جو محمد کے چہرے والے کے سینے میں پرچیاں مار رہے تھے۔ علی اکبر وہ شہید ہے، تم تو یا شیعہ ہو یا سنی ہو، سید ہو یا غیر سید ہو، لیکن ہو تو سارے مسلمان۔ علی اکبر کے سر کو دیکھ کر ایک عیسائی عورت نے رو کے دو فکرے کہے تھے، مذہب کی عیسائی تھی، اکبر کے سر کو دیکھ کے پہلا فکرہ کہتی ہے اللہ کرے وہ نہ ہو، ساتھ والیاں کہتی ہے کون، رو کے کہتی ہے میں نے مباہلہ میں محمد کو دیکھا تھا۔ او مولا تیرا ماتم قبول کرے، علی اکبر کی جوانی کے صدقہ وہ جوان سلامت رہے جو حسین کے اکبر کو روتے ہو۔ غازی تمہیں دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے، آواز دے کے کہتی ہے میں نے مباہلہ میں محمد کو دیکھا تھا، اس کی شکل ہو بہو مسلمانوں کے نبی کی طرح ہے، جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں۔
جو نہیں جانتے بہت سجاد سری میری تصدیق کریں گے، عربوں کے پاس حسن کے لیے چاند سے بہتر تشبیہ نہیں تھی، نام تو اکبر کا جانتی نہیں تھی، مذہب کی عیسائی تھی۔ اکبر کے سر کو دیکھ کر اس نے کہا ایھل بدر تمام، اے 14ویں رات کے چاند، کاش تیرے مرنے سے پہلے تیری ماں مر گئی ہو۔ ایھل بدر تمام، اے 14ویں رات کے چاند، کاش تیرے مرنے سے پہلے تیری ماں مر گئی ہو۔ اس نے نہ سنا ہو کہ تجھے برچھی لگ گئی یا اون سے لیلا کی چیخ نکلی، آواز آئی تیرا لگتا بھی کچھ نہیں، تجھے رونے کی اجازت ہے۔ ایک دفعہ روئیے جناب لیلا علی اکبر، میری جرات نہیں میں اس کی برچھی پر، میں سیدوں سے اجازت لے کے ایک فقرہ پڑھتا ہوں۔ کائنات میں مشہور ہے صرف حسین کی آنکھوں کا نور گیا، مجھے اس منبر کی قسم، اکبر وہ شہید ہے۔ قبلہ کعبہ آغا علی حسین صاحب قبلہ کا گھر ہے یہ، سیدزادے نے آنا تھا، بڑی شدید مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکے۔ میں نے ان کی زبان سے ایک فقرہ سنا، میں وہ فقرہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ فقرہ ہے قبلہ مولانا ہدایت حسین صاحب قبلہ کوٹ ادو والے۔ یہ وہ عالم دین تھا جسے دیکھ کے دنیا بے ہوش ہو جاتی، 2.5 گھنٹے مصائب پڑھتے تھے، پوری زندگی ہر مصائب پڑھا، علی اکبر کبھی نہیں پڑھا۔ لوگ منتیں کرتے تھے حسین کے بیٹے کی شہادت سنو، شہروں والے کا ذکر سنو، فرماتے تھے جس دن میں نے اکبر پڑھا میں مر جاؤں گا، جس دن میں نے علی اکبر کی شہادت پڑھی میں مر جاؤں گا۔ اس عالم کی نقل میں بڑی دنیا کہہ جاتی ہے کہ میں پڑھوں گا تو مر جاؤں گا، مجھے حسین کی ماں کی قسم جو اس نے کہا وہی ہوا۔ کوٹلہ حاجی شاہ ایک جگہ ہے، وہاں پر لئیے میں اس عالم دین نے محرم پڑھا، مجلس پڑھنے کے لیے منبر کی طرف چلو، راستے میں سیدزادیاں آ گئیں، انہوں نے ہاتھ جوڑے، جھولی پھیلاؤ ماتمیوں، سیدزادیوں نے ہاتھ جوڑے، قبلہ کا بدن کانپنے لگا، انہوں نے کہا سوالی بن کر آئیں گے، رو کے کہتے حکم کر۔ سیدزادیوں نے کہا آج ہمیں علی اکبر کی شہادت سنا۔ تھوڑی دیر کے لیے چپ ہوئے، پھر کہتے تم سیدزادیوں میں تمہیں خالی واپس نہیں بھیجوں گا، ایک تمہاری میں مانتا ہوں، ایک میری تم مان لو۔ انہوں نے کہا حکم کریں، آواز ہے تم کفن بناؤ، میں اکبر کی شہادت سناتا ہوں۔ مجھے حسین کی ماں کی قسم یہ کوئی مشکل زمانہ نہیں ہے، ابھی کے واقعہ ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے، کوئی لئیے کا بندہ اسے تصدیق کرنا، یہ بابو صابو ہے، عزاداری کا مرکز ہے، ذاکرین حسین سے پوچھنا۔ جس فکرے پہ حسین کا ذاکر مر گیا منبر پہ علی اکبر کی شہادت پڑھتے ہوئے، وہ فکرہ سنو گے، فرماتے ہیں بڑی مشکل سے اکبر کی لاش اٹھا کے غریب خیمے میں پہنچا، تو ہاتھوں سے شرم کر رہا ہے، اکبر کی لاش پہ 64 بیویوں نے پتھروں سے ماتم کیا ہے۔ شبیر نے ایک ایک بی بی کے چہرے کو دیکھا، دیکھنے کے بعد حسین کی آواز آئی سکینہ تیری پھوپھی زینب کہاں ہے؟ مجھے تیری پھوپھی زینب نظر نہیں آ رہی، تیری پھوپھیوں مولا ماتمیوں کو سلامت رکھے، اللہ بانیان مجلس کو عاجر دے، کاسی شادی کا سارا گھر آباد رہے، اللہ شہید تعالی حسین کے درجات بلند کرے۔ ہر بندہ ہر بیوی اپنی دعائیں دلوں میں رکھنا، میں وہ فکرہ پڑھ رہا ہوں، ہماری قسمت میں پتہ نہیں ہے کہ نہیں، لیکن وہ حسین کا ذاکر یہ فکرہ پڑھ کے مر گیا، رو کے کہتے حسین کی آواز آئی سکینہ تیری پھوپھی زینب نظر نہیں آ رہی۔ سکینہ نے اکبر کی لاش کو چھوڑا،
خیموں میں پھوپھی کو ڈھونڈنے نکلی، کیا دیکھتی ہے؟ بی بی زینب خیمے کے پیچھے چھپ کے کھڑی ہوئی ہے۔ سکینہ نے ہاتھ جوڑے، پھوپھی میرے اکبر سے ناراض ہو، لاش پر کیوں نہیں آ رہی؟ زینب کہتی ہے 9 دفعہ آنے کی کوشش کی ہے، اکبر کی لاش پر کوئی بوڑھا بیٹھا ہوا ہے، میں اس سے پردہ کر کے کھڑی ہوں۔ آواز آئی اماں وہ کوئی بوڑھا نہیں، میرا بابا حسین اکبر کی لاش سے پرچھی نکالتے ہوئے، میرا بابا بوڑھا ہو گیا، میرا بابا نے برداشت نہیں کیا، ہم شکل پیغمبر کے جنازہ آگے ہے، میں آگے بڑھ نہیں سکتا، لیکن مجھے اجازت دو سید اجازت دو، سید اجازت دو، میں وہ اعلان کروں جو امیر غریب کے لیے ہوتا ہے۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنیں، حسین کے صحرے والے بیٹے کا جنازہ بالکل تیار ہے، امام بارگاہ سے اٹھایا جا رہا، جو مسلمان ہم شکل پیغمبر سمجھ گئے۔ مستورات بوٹے شاہ صاحب کے گھر چلے جائیں، وہاں ماتم ہوگا۔ میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، آپ بوٹے شاہ صاحب کے گھر اس گلی میں چلی جائیں، وہاں پہ آپ کا ماتم ہوگا۔